دیکھیے دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے، فائدے کے لیے کرتا ہے انسان، لیکن اس میں ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے سارا مال لگایا ضائع ہو جائے، لیکن پھر بھی کرتا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر، یا دنیا کا طریقہ یہی ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ آخرت میں خسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اس اللہ کے راستے میں جو تم لگاؤ گے کہیں اس میں آگے جا کے نقصان ہو جائے پھر کیا ہوگا، یہ وسوسہ شیطان ڈالے گا۔ تو بتایا کہ کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان جنتوں تک تم پہنچ جاؤ، اپنے مالک کی رحمت اور شفقت تمہارے حصے میں آئے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یہ تمہارے لیے زبردست ایک پیکیج ہے اگر عقل مند ہو۔ انسان سوچ لے وہ دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، اور آخرت کے لیے وہ کتنا سنجیدہ ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، یہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور آج کل جس طرح وہاں ماحول ہے ہمارے ملک میں بھی، پوری دنیا میں ہی ہے، لیکن میں زیادہ تر ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے ملک میں ہیں۔ یہ سیلاب کا آنا اور پھر یہ بارشوں کا اور لوگوں کا نقصان ہونا، یہ بڑا بہترین موقع ہے آپ کے لیے دعوت اللہ کرنے کا۔ جہاں موقع ملے بازاروں میں، گلیوں میں بھی، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو احساس دلاؤ کہ دیکھو اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آ جائے تو تمہارے یہ بابے شابے سب بالکل بیچ میں ڈوب جاتے ہیں، اور کوئی یعنی اتنے بڑے بڑے پتھر ان کے گھروں میں گھس آئے کہ اگر کوئی زندہ ہوتا، جتنا بڑے سے بڑا کوئی انسان ہے مقرب ہے، وہ اس پتھر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ لگاؤ۔ پھر یہ سوشل میڈیا سے پورا فائدہ اٹھایا جائے ہمارے بھائی، یہ توحیدی بیانات آتے ہیں، چاہے آڈیوز میں ہوں چاہے ویڈیوز میں ہوں، ان کو ضرور آگے شیئر کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچے اور شاید کوئی ایک جان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ہمارا بس صرف یہ ذہن ہونا چاہیے۔ ہمارا دنیا داروں کا معاملہ نہیں ہے کہ اتنے ویوز ہو جائیں گے، اتنے فالوورز ہو جائیں گے اور اس سے کوئی کمائی کرائیں گے، ہرگز نہیں۔ خالص اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مالک کے حکم کی بجا آوری کے لیے، کیونکہ مالک کا حکم ہے اس کو پھیلاؤ، انسانوں تک پہنچاؤ، تاکہ یہ انسان ہے چونکہ مالک ان سے محبت کرتا ہے، مالک چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچیں۔ اور اگر ایک انسان آپ کی کسی کوشش کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ گیا تو دنیا بھر کی دولت سے بہتر ہے آپ کے لیے میرے بھائیوں۔ اس لیے انفرادی طور پر بھی بھیجا کریں اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، بلکہ باہر نکلیں، بات چیت کریں، ان کے نمبر لیں، ان کو بتائیں کہ میں آپ کو کوئی دینی معلومات بھیجوں گا، بیانات بھیجوں گا، آپ سنیں، اور اس طریقے سے رابطے بھی بڑھاؤ اپنے۔ اور ہر روز کہیں نہ کہیں نکلا کرو، بات چیت کیا کرو، چاہے صبح کے ٹائم، چاہے شام کے ٹائم، چاہے فون کے ذریعے، تاکہ یہ دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ باقی اس نے تو غلبہ پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ یہ تو ہماری خوشی قسمتی ہے کہ مالک نے ہمیں اس کا ایک حصہ بنا دیا اپنے فضل کرم سے۔ مالک جماؤ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے منوں اور ٹنوں کے دعوے کرنے والے، لیکن ٹھہر نہیں سکے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ تھکنا نہیں ہے، ہر روز نئے دم کے ساتھ، نئے عزم اور جذبے کے ساتھ، ہر روز سمجھو پہلا اور آخری سمجھ کے دین کا کام کرنا ہے۔